وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الى الذین خرجوا من دیارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاهم ان اللہ لذو فضل على الناس ولكن اکثر الناس لا يشکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اکرام، سلسلہ قصص النبیین قدم بقدم میں ایک مرتبہ پھر میں آپ سے مخاطب ہوں۔ گزشتہ نشست میں ہم نے 3 پیغمبروں کے حالات ذکر کیے تھے، حضرت خضر علیہ السلام، حضرت یوشع بن نون اور حضرت کالب۔ ان کے حالات ہم نے ذکر کیے تھے۔ آج ہم حضرت حزقیل علیہ السلام کے حالات ذکر کرنے لگے ہیں۔ امام سدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ واصف ایک جگہ ہے، اس کے قریب ایک شہر ہے جس کو دروردان کہا جاتا ہے۔ وہاں بنی اسرائیل کے لوگ آباد تھے۔ وہاں طاعون کی بیماری پھیل گئی، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ بنی اسرائیل کے وہاں سے نکل کر ایک میدان میں چلے گئے، وہ علاقہ چھوڑ کر۔ کچھ لوگ وہاں رہ گئے، جو رہ گئے ان میں سے بہت سارے لوگ اس طاعون کی بیماری میں مر گئے۔ جب وہ بیماری ختم ہوئی، یہ لوگ واپس آئے تو وہاں رہنے والے لوگوں نے یہ کہا، کاش کہ ہم بھی ان کے ساتھ چلے جاتے، یہ لوگ بڑے عقل مند تھے جو یہاں سے چلے گئے اور ہم یہاں رہ گئے، آئندہ اگر کوئی ایسی صورت پیش آئی تو ہم بھی ان کے ساتھ چلے جائیں۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اگلے سال پھر طاعون کی بیماری پھیل گئی اس علاقے میں۔ وہاں سے یہ لوگ نکلے، تقریباً 35,000 کے قریب لوگ تھے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں الوف ان سے کیا ہے۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو اپنے گھروں سے نکلے تھے، حذر الموت، موت کے ڈر سے۔ اب موت کا ڈر کیا تھا؟ تفاسیر سے ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے جو میں نے ابھی بتلائی ہے کہ وہاں طاعون پھیل گئی، اور بعض مفسرین یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ ان کی کسی قوم سے لڑائی ہوئی، بڑی قوم سے، جس کی وجہ سے یہ ڈر گئے تھے کہیں موت نہ آ جائے، تو وہاں سے پھر یہ بھاگ گئے۔ تو یہ موت سے بھاگ کر ایک میدان کے اندر چلے گئے، لیکن موت نے وہاں بھی آ کر ان کو پکڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر اس طرح فرمایا ہے کہ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا، فرشتے نے آ کر یہ کہا کہ مر جاؤ تم، یہ سارے مر گئے۔ وہاں سے اللہ کے پیغمبر حضرت حزقیل علیہ السلام گزر رہے تھے تو دیکھا لوگ مرے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت حزقیل علیہ السلام سے فرمایا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ دوبارہ زندہ ہو جائیں؟ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ یہ لوگ دوبارہ زندہ ہو جائیں تو ان لوگوں سے یہ کہو کہ تم اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ۔ تو حضرت حزقیل علیہ السلام نے ان ہڈیوں کو، ان بوسیدہ ہڈیوں کو جو کہ ہڈیوں کی شکل میں، یہ ڈھانچوں کی شکل میں پڑے ہوئے تھے، فرمایا کہ اے ہڈیوں تم آپس میں جڑ جاؤ۔ تو یہ ہڈیاں آپس میں جڑ گئیں، پھر ان ہڈیوں کے اوپر گوشت آنا شروع ہو گیا، پھر ان کے اوپر لباس آنا شروع ہو گیا اور یہ زندہ ہو گئے۔ اگرچہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر جو موت طاری ہوئی تھی وہ حقیقی موت نہیں تھی، وہ ایک سیاسی موت تھی،
لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ بات بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ مار دیا ہے ان کو دوبارہ زندہ کر دے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے۔ یعنی اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جو آدمی مر گیا ہے وہ قیامت والے دن ہی زندہ ہوگا، اس سے پہلے نہیں ہو سکتا ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دے دی، دوبارہ یہ زندہ ہو گئے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے کی بڑی کوشش کی، لیکن یہ لوگ حضرت حزقیل علیہ السلام کی بات انہوں نے نہیں مانی۔ تو یہ ایک مختصر قصہ حضرت حزقیل علیہ السلام کا تھا۔ اس کے بعد ہم ذکر کرنے لگے ہیں کہ حضرت یسع علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت یسع علیہ السلام کا نسب نامہ کچھ اس طرح تھا: یسع بن عدی بن شوتلم بن افراسیم بن یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت یسع علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، اور حضرت یسع علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دو جگہ فرمایا، ایک سورۃ الانعام میں اور دوسرا سورۃ صاد میں۔ انہوں نے اپنی قوم کو بھی دعوت دی، اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، لیکن قوم کے اندر برائیاں بہت زیادہ تھیں، بد کردار لوگ اقتدار میں آ گئے، سرکش لوگوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ انہوں نے انبیاء علیہم السلام کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے، جب ان کی جنگ ہوتی تھی، یہ بھی بنی اسرائیل قوم تھی، بنی اسرائیل کے لوگ جو تھے ان کی جب جنگ ہوتی تھی تو یہ جنگ میں تابوت جس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے ساتھ رکھتی تھی، جس کی وجہ سے جنگ کے اندر ان کو فتح ہوتی تھی۔ انہوں نے ایک قوم عمالقہ ان سے جنگ کرنا شروع کیا، لیکن انہوں نے ان سے یہ تابوت چھین لیے، جس کی وجہ سے ان کو شکست ہوئی۔ بنی اسرائیل جب برائیوں کے اندر مبتلا ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے وہ تابوت بھی ان سے لے لیے، دشمن کو بھی ان کے اوپر مسلط کر دیا، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل کو شکست ہوئی۔ بنی اسرائیل کو جب شکست ہوئی تو ان کا جو بادشاہ تھا وہ اس غم کے اندر مر گیا کہ بنی اسرائیل کو شکست ہو گئی ہے، اب ہم مغلوب ہو گئے ہیں، اب ہمارا کوئی حال نہ رہا، اور بنی اسرائیل ایسے جانوروں کی طرح ہو گئے جن کا کوئی نگہبان نہیں ہوتا۔ اس کے بعد تیسرے اللہ کے برگزیدہ بندے حضرت ذوالکفل، ان کا ذکر بھی قرآن مجید میں دو جگہوں میں آتا ہے، ایک سورۃ انبیاء کے اندر اور دوسرا سورۃ صاد کے اندر آتا ہے۔ ان کا نسب نامہ کچھ اس طرح ہے: ذوالکفل بن ایوب بن موس بن رازاح بن عیس بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ ان کے بارے میں دو قول ہیں، ایک قول یہ ہے کہ یہ اللہ کے پیغمبر تھے، دوسرے قول ہیں کہ یہ اللہ کے نیک بندے تھے، پیغمبر نہیں تھے، لیکن یہ بڑے نیک کردار انسان تھے، بڑے شریف الطبع انسان تھے۔ شیطان نے ان کو بہکانے کی بڑی کوشش کی، لیکن شیطان ان کو بہکا نہیں سکا۔ حضرت مجاہد سے ایک روایت ملتی ہے رحمت اللہ علیہ سے کہ حضرت یسع جب بوڑھے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ میں اپنا جانشین اپنی زندگی کے اندر نہ بنا کے جاؤں، بعد کے اندر پھر مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے۔ انہوں نے یہ اعلان کیا قوم میں: جو شخص میری طرف سے 3 ذمہ داریاں سنبھال لے گا میں اس کو اپنا خلیفہ جانشین بنا لوں گا۔ پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ دن کو روزے رکھتا ہو، دوسری یہ ہے کہ رات کو قیام کرتا ہو، اور تیسری ذمہ داری فرمایا کہ غصہ نہ کرتا۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام نے کہا کہ یہ ذمہ داری میں قبول کرتا ہوں۔ یہ ذوالکفل ان کا نام نہیں تھا، ذوالکفل کہتے ہیں ذمہ داری کو پورا کرنے والا، چونکہ انہوں نے احسن انداز میں یہ 3 ذمہ داریاں پوری کی، جس کی وجہ سے ان کا
یہ لقب پڑ گیا ذوالکفل، وگرنہ ان کا نام بشر تھا۔ ایک مرتبہ یہ کیلولہ کر رہے تھے، شیطان جو کہ ابلیس تھا وہ آیا۔ وہ اس وجہ سے آیا کہ ابلیس نے اپنے چھوٹے چیلوں کو یہ کہا تھا کہ ذوالکفل کو اپنے شکنجے کے اندر لے آؤ۔ انہوں نے بڑی کوشش کی لیکن حضرت ذوالکفل کو بہکا نہیں سکے، جس کی وجہ سے پھر شیطان ابلیس نے خود بہکانے کے لیے حضرت ذوالکفل کے پاس گیا۔ دوپہر کا قیلولہ کر رہے تھے تو یہ وہاں پہنچ گیا، ان کو اٹھا دیا اور ان سے باتیں کرنی اس نے شروع کر دیں۔ اپنا ایک مقدمہ اس نے رکھا کہ کچھ لوگ میری قوم کے اس طرح کے ہیں جنہوں نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، انہوں نے میرا مال چرا لیا ہے، میری جائیداد جو ہے نا انہوں نے مجھ سے چھین لی ہے، مجھے حق دلایا جائے۔ تو چونکہ حضرت ذوالکفل کے ساتھ یہ دوپہر کے قیلولے میں باتیں کرتا رہا، ان کے قیلولے کا وقت نکل گیا۔ بعد میں انہوں نے فرمایا کہ کل کو عدالت میں آ جانا۔ یہ عدالت میں نہیں گیا۔ دوسرے دن پھر حضرت ذوالکفل کے دوپہر کے وقت یہ پہنچ گیا جب وہ آرام فرما رہے تھے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ان کو غصہ دلایا جائے، اور انہوں نے یہ ذمہ داری سنبھالی ہوئی تھی کہ میں نے غصہ نہیں کرنا۔ تو یہ دوسرے دن گیا تو حضرت ذوالکفل نے کہا، فرمایا کہ تو کل نہیں آیا۔ اس نے کہا کہ کل چونکہ قوم کے لوگوں نے میرے اوپر زیادتی کی تھی، وہ عدالت میں آنے سے پہلے ہی انہوں نے میرا حق مجھے دے دیا، اس وجہ سے مجھے آنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ لیکن جب عدالت کا وقت ختم ہو گیا پھر انہوں نے مجھ سے جو ہے نا میرا مال چھین لیا، تو لہٰذا اب مجھے دوبارہ انصاف دلایا جائے۔ تیسرے دن حضرت ذوالکفل علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے دربانوں سے یہ فرمایا کہ اس کو اندر نہیں آنے دیں۔ تو جب اب تیسرے دن یہ آیا، یعنی دوپہر کے وقت آ جاتا تھا جب وہ آرام فرما رہے تھے، تو تیسرے دن جب یہ آیا، یہ انسانی شکل میں تھا، ایک فقیر کی شکل میں تھا، تو تیسرے دن جب آیا تو انہوں نے روک لیا، انہوں نے کہا ہم تو نہیں جانے دیں گے تجھے۔ یہ روشن دان کے ذریعے، کھڑکی کے ذریعے اندر چلا گیا۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کو اس نے پھر بیدار کر لیا۔ انہوں نے دربانوں کو بلایا، فرمایا میں نے منع نہیں کیا تھا۔ انہوں نے کہا ہم نے نہیں اس کو آنے دیا، آپ خود دیکھیں یہ کہاں سے آیا ہے۔ تو انہوں نے پھر اندازہ لگایا، معلوم ایسے ہوا کہ یہ روشن دان سے آیا ہے۔ تو حضرت ذوالکفل علیہ السلام نے فرمایا کہ تو روشن دان سے کیسے آ گیا ہے، تو کہیں شیطان تو نہیں ہے؟ اس نے کہا ہاں میں تو شیطان ہوں، میں آپ کو بہکانے کے لیے، آپ کو غصہ دلانے کے لیے آیا تھا، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ آپ کو غصہ نہیں آتا۔ تو حضرت ذوالکفل یہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے ایک قول کے مطابق، اور ایک قول کے مطابق یہ اللہ کے نیک بندے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان انبیاء علیہم السلام کے نقش قدم پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔